ضعیف احادیث ہے فضائل کے باب میں وہ بھی نہیں لی جا سکتی ہیں؟ جب صحیح احادیث موجود ہیں پھر ہم ضعیف کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہمارے پاس بھی کوئی سند موجود نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی الہام ہوا۔ ہم اعتبار کرتے ہیں انہی محدثین اور مشائخ کا جنہوں نے صحیح اور ضعیف حدیث کو الگ کرنے کے لیے کام کیا ہے، اور انہوں نے جرح اور تعدیل کر کے صحیح اور احادیث کو الگ کر لیا۔ تو اب اس حدیث ضعیف پر حکم جو لگ رہا ہے اور جو ہم مان رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ہم کس کی بات کو مان رہے ہیں، یہ کس کا قول ہم قبول کر رہے ہیں؟ ہم انہی محدثین کا قول قبول کر رہے ہیں۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس پر بھی اعتراض کریں کہ ہم آپ کی بات کیوں قبول کریں، آپ کے کہنے پہ ہم اس حدیث کو ضعیف کیوں کہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ ثقہ ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ علم کے اندر ایک ایسا مقام رکھتے ہیں کہ ان کی بات معتبر ہے، انہوں نے اس پر کام کیا۔ تو اب ہم ان پر اعتبار کرتے ہوئے ان کی بات کو مان لیتے اور کہتے ہیں یہ جو انہوں نے حدیث پر حکم لگایا ضعیف کا، تو ہم حکم مانتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب وہی محدث جب یہ بات کہے جس کی بات ہم نے مان لی، وہی محدثین جب یہ بات کہیں کہ جب فضائل کے باب میں احادیث ضعیف بھی بیان کی جائیں تو انہیں بھی قبول کیا جائے گا، تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں قبول کریں گے؟ جب پہلی بات بھی ہم نے انہی کی قبول کی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہم نے مانا، اور پھر وہی یہ کہیں کہ اگر کہیں فضائل اعمال کی بات آئے گی تو اس میں حدیث ضعیف کو معتبر مانا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نیک عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں، آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ سو اس باب میں آنے والی وہ احادیث کہ جس کے راوی میں بھی کسی قسم کا ضعف ہو گیا تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے، کیونکہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جن کو آپ ترغیب دلانا چاہتے ہیں، آپ انہیں کسی غلط کام کی طرف نہیں لے جا رہے، کسی گناہ کی طرف نہیں لے جا رہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع تھوڑی ہے، کیونکہ وہ تو موضوع احادیث ہیں جو ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر بیان کر کے لوگوں کو ترغیب دلائیں۔ یہ تو وہ احادیث ہیں جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہیں، راوی کے ضعف کی وجہ سے یہ کہہ دیا، حکم لگا دیا احادیث کی تقسیم کرتے ہوئے۔ تو اس لیے جب ہم اسی محدث کی انہی مشائخ کی ایک بات کو مانیں اور دوسری کو نہ مانیں، یہ تو خود ہمارے اپنے موقف میں تضاد پیدا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے، کس محدث نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث قبول ہے فضائل کے باب؟ تمام محدثین نے کہا ہے، یہ تمام محدثین نے کہا ہے کہ فضائل کے باب میں، یہ کوئی پہلی دفعہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں یہ کہا، میں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے تمام لوگ سنیں گے اس کو، یہ مستند بات ہے جی علماء سنیں گے اس کو، بالکل تمام لوگ اس کو مستند نہیں سنیں ہے، گے، مسند نہیں ہے، بالکل مستند ہے، نہیں ہے۔ تمام جب علماء صحیح اس کو حدیث سنیں آ گے۔ جائے، نہیں، جب یہ بات صحیح نہیں ہے، حدیث ہم آ صحیح جائے حدیث کا تو انکار نہیں کر صحیح رہے، حدیث کو اس کو فوقیہ دینی ہم چاہیے، صحیح حدیث بالکل پر دینی عمل چاہیے۔ کریں بس۔ ہمارا تو یہاں پر جب بحث یہ صحیح ہے، حدیث نہ ایک ہو منٹ، تو تب تو دیکھا جا ایک سکتا منٹ، ہے۔ نہیں، آپ ضعیف حدیث کو، ہماری بحث یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، ہماری بحث یہ بھی نہیں ہے صحیح حدیث کو بیان نہیں کرنا، فوقیت نہیں دینا۔ ہماری بحث اس بات پر ہے کہ جب احادیث میں ایک بڑا ذخیرہ اس نام سے موجود ہے کہ جس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، ہمارا کلام اس میں ہے کہ ان احادیث کو کس درجے میں رکھا جائے، ان احادیث پر کس درجے پر عمل کیا جائے، اور امت کے سامنے اگر بیان کرنا ہے تو اس کا حکم بتایا جائے۔ تو اس لیے ہم یہاں ضعیف حدیث کا حکم بتا رہے ہیں جو کہ آپ اس کو حدیث سے خارج نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے خود ہی یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک کیٹاگریز بتائی آپ کو کہ حدیث ضعیف کی بہت سی اقسام ہیں اور ان میں سے ہر حدیث کو قبول نہیں کریں گے لیکن بعض کو کریں گے۔ تو خود ہی انہوں نے بتایا کہ بعض کو کریں گے، تو یہ کس نے کہا بعض کو کریں گے؟ یہ بھی تو مشائخ نے کہا نا، ان کے اپنے ہی قول کے خلاف بات کر رہے ہیں جب یہ خود بتا رہے ہیں کہ بعض احادیث ضعیفہ کو قبول کیا جائے گا۔ تو میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو احادیث ضعیف بھی ہیں ان کا حکم ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ فضائل اعمال کے اندر معتبر ہیں، اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ ساری دنیا میں جائے گی، سب مشائخ بھی سنیں گے، علماء بھی سنیں گے، تو اس کا جواب آ جائے گا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ فضائل اعمال میں معتبر ہیں یا نہیں، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ ملا علی قاری حنفی نے مرکات جو شرح مشکات ہے اس میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، نہ فضائل میں ہے نہ کسی اور باب میں ہے۔ اسی طرح علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے کہ ضعیف حدیث قبول نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالحق حنفی، نور الحق حنفی نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہے۔
मैं आपको सैकड़ों चीज़ें, ये कौन है अलामा ऐनी, कौन है, कितने बड़े आलिम हैं। अलामा अनवर शाह कश्मीरी ने लिखा है फैजुल बारी के अंदर, ज़ईफ़ हदीस हुज्जत नहीं है। हाँ, आपके हुज्जत पास होना अलग बात सुने, है, आपके पास हुज्जत होना अलग बात है। हम हुज्जत होने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं फजाइल आमाल में मुअतबर है। फजाइल के उन्होंने जो बात फजाइल की के है, बाब में उन्होंने जो बात की है वो दुरुस्त है। उन्होंने जो कहा है ये तो मौक़िफ़ यही है हदीस के बारे में कि जो ज़ईफ़ हदीस को हुज्जत नहीं मानेंगे। हम तो बात कर रहे हैं फजाइल आमाल में मुअतबर होने मैं की। एक मिसाल भी लेता हूँ। इसकी वजाहत हो जाए कि फ़ज़ाइल के बाब में तब हुज्जत है जब सही हदीस ना हो।